امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نام سے ایران ڈیل کا 14 نکاتی مسودہ جاری کر دیا۔ حتمی معاہدے کے بعد 30 دن میں امریکہ ایران کے ارد گرد سے فوجیں واپس بلا لے گا۔ ایران کی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ ہوگا۔ آبنہ ہرمز فوری طور پر کھل جائے گی۔ امریکہ ایران اور دونوں کے اتحادی لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ فوری اور مستقل طور پر ختم کر دیں گے۔ معاہدے پر عمل درآمد پر ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب کا فنڈ قائم کیا جائے گا۔ ایران کو اپنا تیل عالمی منڈی میں فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جائیں گی۔ ایران کو منجمد اثاثوں بھی رسائی ملے گی۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کل سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزورٹ میں ہوں گے۔ So the deal we reached with Iran on Sunday will be signed shortly, tomorrow, maybe the next day. Subject deals. My whole life is all about deals. That's all I ever did is make deals. And crazy things happen with deals. I've gone into deals where it's a guarantee. ڈیل پر عمل کی صورت میں ایران کو $300 ارب کے تعمیر نو فنڈز ملیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق۔ امریکی سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ خطے کے ممالک ایران میں انویسٹ کرنا چاہیں تو نہیں روکیں گے۔ صدر ٹرمپ نے نئی ایرانی قیادت کو زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند قرار دے دیا۔ خبردار کر دیا، MOU پر 60 دنوں میں عمل درآمد نہ کیا تو ایران پر قیامت برپا کر دی جائے گی۔ حملے اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ایران معاہدے پر عمل نہیں کرتا۔ MOU میں لکھوا دیا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرے گا نہ خریدے گا۔ ایران کی انتہائی آسودہ یورینیم نکال کر ضائع کریں گے۔ جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات بھی امریکہ کو بتائے بغیر ایران پر بمباری کرتا رہا۔ ولی عہد شیخ خالد بن زید ال نہیان جنگجو انسان ہیں۔ ایران جنگ میں بہترین ساتھ دیا۔ صدر ٹرمپ کا اظہار تشکر۔ غیر جانبدار رہنے پر چین اور روس کو بھی خراج تحسین۔ ایران سے ڈیل نہ کرتے تو آبنہ ہرمز نہ کھلتی۔ جنگ جاری رکھ کر دنیا میں معاشی تباہی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایران پر آخری 2 دن $20 کروڑ کے بم گرائے۔ یہ خرچہ بہت زیادہ تھا۔ معاہدہ نہ کرتے تو ہفتوں، مہینوں یا 2 سال تک جنگ چلتی رہتی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مجوزہ معاہدے کا دفاع۔ G7 ممالک سمیت ہر کسی نے معاہدے کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں جس نے کہا ہو ایران پر بم گراتے رہیں۔ کوئی احمق ہی ایسا کہہ سکتا ہے۔ امریکی صدر کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان اور قطر نے مذاکرات کے لیے بہت کام کیا۔ شہباز شریف نے کہا بڑا کام ہونے جا رہا ہے، کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر خراج تحسین۔ امن کے لیے کام کرنے پر سعودی عرب سے بھی اظہار تشکر۔ صحرا میں حزب اللہ کے 2 ڈرون گرنے پر اسرائیل کو بیروت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نیتن یاہو سے لبنان جنگ پر اختلاف ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن بیروت کی عمارتیں تباہ کرنا ٹھیک نہیں۔ مفاہمتی یادداشت پر امریکہ ایران صدور کے دستخط کا امکان۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں فریق تجویز پر غور کر رہے ہیں۔ حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا۔ اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا سوئٹزرلینڈ میں معاہدے پر باقاعدہ دستخط کے شیڈیول میں تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان کا ابتدائی وفد سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خطے میں کشیدگی کے بادل چھٹنے پر رب کے شکر گزار۔ پاکستان کی امن کوششیں کامیاب ہوئیں۔ تعاون کرنے پر دوستوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ بجٹ میں ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگی خواتین ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی عالمی امن کے لیے سفارتی کوششوں کی تعریف۔ عالمی امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم سے سیاسی صورتحال سمیت ملکی صورتحال پر بھی گفتگو۔
ایران امریکہ مفاہمت نے پاکستان کو عالمی امن کا علم بردار بنا کر پیش کیا. برطانوی نائب وزیر خارجہ کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو. دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق. ایم او یو پر دستخط سے قبل ہی امریکی ناکہ بندی کا غیر اعلانیہ خاتمہ. ایران سے 2 ماہ بعد خام تیل کی برآمد شروع ہو گئی. ایران کے 3 آئل ٹینکر خلیج سے گزر گئے. شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق 2 ایرانی جہازوں نے سفر کے دوران اپنی لوکیشن بھی شیئر کی. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں. امریکی خام تیل کی $75 فی بیرل پر فروخت. برطانوی خام تیل کی قیمت $78 فی بیرل کی سطح پر آ گئی. G7 کا امریکہ اور ایران ڈیل کا خیر مقدم. ڈیل سے ایران کو نیوکلیئر ہتھیار کے حصول سے روکا جا سکے گا. G7 اجلاس کا اعلامیہ. معاہدے کے تحت خطے میں عدم استحکام اور معاشی خطرات کا خاتمہ ہوگا. فرانسیسی صدر میکرون کی نیوز کانفرنس. I am also pleased to announce that all government employees shall receive a 7% increase in basic pay with effect from 1st of July 2026. And sir, we'll ensure that the lowest pay of our grade 1 officers, employees is at least rupees 43,000, the minimum pay. Furthermore, all pensioners shall receive a 7% increase in pension with effect from 1st of July 2026. سندھ کا 3,56,20 کروڑ روپے کا بجٹ پیش. سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ. مزدور کی کم سے کم اجرت 43,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مسلسل 11واں بجٹ پیش کرنا اپنے لیے اعزاز قرار دے دیا. بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا. سندھ نے آئین کے آرٹیکل 164 کے تحت قومی استحکام کے لیے 260 ارب روپے کے انتظامات پر اتفاق کیا. 260 ارب کی قومی معاونت کے باوجود سندھ نے آئینی حقوق اور ترقیاتی ترجیحات کا تحفظ یقینی بنایا. NFC ایوارڈ کے تحت اپنے حقوق پر سمجھوتہ نہیں کیا. سندھ کے عوام نے ہمیشہ ذمہ دار وفاقی اکائی ہونے کا ثبوت دیا. اسمبلی کا ماحول ہوتا ہے, پری بجٹ ہوتی ہیں, دیگر چیزیں ہوتی ہیں, سب مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں, مگر اس ملک میں, اس صوبے میں جمہوریت ہے. جمہوری روایتوں کو تو پاس کیا جائے. سندھ اسمبلی میں بجٹ تقریر شروع ہوتے ہی اپوزیشن کا شور شرابہ. نعرے بازی. وزیر اعلیٰ کو تقریر روکنی پڑ گئی. اپوزیشن سے بجٹ پر رائے نہیں لی گئی. احتجاج جمہوری حق ہے. شہری نمائندگی سے کوئی بات نہیں کی گئی. یہ جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا اظہار خیال. اپوزیشن ارکان نے بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. ہم نے یہ بجٹ ایسے وقت میں تیار کیا جب عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث غیر یقینی صورتحال اور مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. ان مشکل حالات میں ہم نے کفایت شعاری, آسٹیریٹی میجرز, غیر ضروری اخراجات اور سرکاری مراحت میں کمی کو یقینی بنایا تاکہ مالی بحران کو قابو کیا جائے. بلوچستان میں آئندہ مالی سال 2026-27 کے لیے 1,089 ارب روپے حجم کا بجٹ پیش. ٹیکس فری بجٹ میں ترقیاتی منصوبے, روزگار, صحت, تعلیم اور عوامی فلاح و بہبود ترجیح قرار. ترقیاتی پروگرام کے لیے 206 ارب روپے مختص. 5,000 نئی آسامیاں پیدا کرنے کا وعدہ. سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ. وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی نے بجٹ خوشحالی اور ترقی کی دستاویز قرار دے دیا. کوئٹہ میں بجٹ اجلاس سے قبل بلوچستان گرینڈ الائنس کا احتجاج. مختلف علاقوں سے ریلیاں. اسمبلی جانے کی کوشش پر پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ. کئی ملازمین گرفتار. خیبر پختونخوا حکومت کا پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنا چاہتے تھے. قانونی سکم آڑے آ گئے. پارٹی نے وزیر اعلیٰ کو پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز دی. تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے ترجمان شوکت یوسفزئی نے جمعے کو بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ظاہر کر دیا. جی میں کہہ رہا ایمی میں تینوں بھی جاننا, میں جلسوں میں کہتا رہا ہوں. میں نے کہا تھا 18 میں کہ میرے حلقے میں الیکشن لڑے عمران خان. لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ چاہتے رہیں جو مرضی,
یہ حسد کرتے رہیں, یہ جلتے رہیں, وہی مکافات عمل ہے. قومی اسمبلی اجلاس میں وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر اور پی ٹی آئی ممبر عاطف خان کے درمیان جھگڑا. اسپیکر قومی اسمبلی اور دونوں طرف کے ممبران کی بیچ بچاؤ کی کوشش. بانی پی ٹی آئی کو اپنے حلقے میں الیکشن لڑنے کا چیلنج کیا تھا. پی ٹی آئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو مکافات عمل ہوتا ہے, رانا تنویر نے شیر کے ذریعے طنز کیا. چکوال میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ سے جاں بحق 9 سالہ ہانیہ کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری. پاکستانی نژاد آسٹریلوی بچی, ہانیہ کو 5 گولیاں لگیں. بچی کے جسم سے دھاتی ٹکڑے بھی نکلے. موت کی وجہ زیادہ خون بہنا اور دل کا دورہ قرار. آسٹریلین وزیر اعظم نے بھی معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. ہانیہ کے قتل کی جوڈیشل انکوائری کے لیے متفرق درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کو مرکزی درخواست کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. اس کے اوپر ایک پوری تحقیقاتی کمیٹی چیف منسٹر نے جب انسیڈنٹ ہوا تو یہ بنائی, اور سہیل چٹھا صاحب اس کے اوپر ایک تفصیلی بیان بھی دے چکے ہیں. سی سی ٹی وی یہ پیورلی ایک ایکسیڈنٹ تھا, اور کل چیف منسٹر کو یہ رپورٹ بھی پیش کی گئی جو وہ آ کے سہیل چٹھا صاحب اس کی کمپلیٹ مفصل پریس کانفرنس بھی کریں گے. چکوال واقعے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی. ڈکیتی ہو رہی تھی, اس دوران بے گناہ بچی کی جان چلی گئی. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے چکوال واقعہ انتہائی افسوسناک قرار دے دیا. بہت جلد ٹاور پٹنے نہ اعلان کیتے ہیں, بہت جلد ٹاور پٹنا ٹاور پٹنے چاہیے, ٹاور پٹنے چاہیے. اس ڈویژن نے اندروں شروعات ٹاور کی پٹنے نہیں کرنی چاہیے. آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کی نام نہاد تحریک مزید بے نقاب. افراتفری پھیلا کر ملک دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش. بات ملکی اثاثوں اور مواصلاتی نظام پر حملوں تک پہنچ گئی. کمیٹی کے سرغنہ کے مواصلاتی نظام کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دینے کی ویڈیو سامنے آ گئی. کام کرنا جس دن یہ قافلہ لے کے روانہ ہونے لگے نے, انہیں 2 ایمبولینساں منگوائی ہیں جی, جنہیں 6 سلا کے پیچھے کرتے رہے. 6-7 کلاشنا, 12 بور بندوقاں تے گولیاں کی تعداد ہی نہیں جی. میرپور میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ کے گھر مشکوک سرگرمیوں کا انکشاف. قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ڈڈیال میرپور میں کالعدم تنظیم کی کور کمیٹی کے ممبر مہران کے گھر پر چھاپا. 1 ڈرون, 12 بورگن, گولیاں اور پسٹل سمیت اسلام آباد پولیس سے چھینا گیا ہیلمٹ اور مشکوک سامان برآمد کر لیا. آزاد کشمیر میں دھرنے ختم کر کے بامقصد مذاکرات کیے جائیں. نواز شریف کا اعلیٰ سطح پارٹی اجلاس میں مشورہ. آزاد جموں کشمیر کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تفصیلی غور. عوامی حقوق کے لیے آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنی چاہیے. جموں کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے. نون لیگی صدر کا اظہار خیال. ہم بیٹھ کے جو ہے انٹرنل ہمارے ایشوز ہیں جو کہ پولیٹیکل ایشوز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی ساتھ, اور ان ایشوز کو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. مزاحمت سے کچھ نہیں ملا, اب مفاہمت کی باری ہے. سینئر سیاستدان محمود مولوی کی فواد چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس. پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر ملکی سیاسی مسائل حل کرنے کا مشورہ دے دیا. پاکستان کی جانب سے 30 ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت کی فراہمی. 30 ایرانی شہریوں میں 8 ماہی گیر بھی شامل. تمام افراد کو برطانوی جہاز نے ریسکیو کیا تھا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایرانی بھائیوں کی ہر ممکن مدد جاری رکھیں گے. پاکستان اور چین نے بی ایل اے کے خلاف اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا. امریکی جریدے ڈی ڈپلومیٹ کے آرٹیکل میں امریکہ سے بی ایل اے کی بلیک لسٹنگ کے لیے پاکستان کی حمایت کرنے کا مطالبہ. افغانستان سے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ خطے کے لیے خطرہ قرار. خیبر پختونخوا پولیس نے اسپیشل کامبیٹ یونٹ کو ری آرگنائز کیا ہے اور اس کے ہم نے ایک کمپریہنسو ریگولیشنز ایشو کی ہے, جس کے ذریعے ہم اس اسپیشل فورس کو پوری بہترین
अपने उस स्टैंडर्ड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो सके। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फ्रंट लाइन पर स्पेशल कॉम्बैट यूनिट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नाफिज। स्पेशल कॉम्बैट यूनिट सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेगा। नई फोर्स को वीआईपी ड्यूटी, पोलियो सिक्योरिटी और मामूल की पुलिसिंग से इस्तिस्ना होगा। एलीट फोर्स से सख्त जांच के बाद सिर्फ 400 एहलकार यूनिट का हिस्सा बनेंगे। जवानों को स्नाइपर शूटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्लोज क्वार्टर बैटल की तरबियत दी जाएगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, मई में करंट अकाउंट बैलेंस $459 मिलियन हो गया। अप्रैल में करंट अकाउंट $276 मिलियन खसारे में था। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 11 महीनों में एक्सपोर्ट्स $29.75 अरब रहीं। मई की रिकॉर्ड $4.2 अरब की तरसीलात ज़र बेहतरी का सबब करार। 11 माह की तरसीलात ज़र $38 अरब रहीं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में आ गई। हुकूमत ने FPR इस्लाहात करके गरीब के लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह किया कि हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। मुखालिफिन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स देने वाले पर नहीं डाला गया। बरामद कुनंदगान के लिए एडवांस और सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। डिजिटल इकोनॉमी में नया संगे मील अबूर कर लिया गया। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने 11 माह में $1 अरब 60 करोड़ का ज़र मुबादला कमाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बता दिया, अमरीका ईरान जंग की वजह से अवाम ने बड़ी तकलीफ उठाई। आलमी मंडी में अब ईरान का खाम तेल दस्तयाब होगा। इसी उम्मीद पर कीमतें गिर रही हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने ऑडियो लीक केस में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लामा अकीलुल गरबी ने कराची में मुहर्रम की पहली मजलिस से खिताब में वाक़िए करबला पर रोशनी डाली। कहा कि सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करके जिंदा जावेद हो गए। बलूचिस्तान और पंजाब में 1 ta 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। अवामी जज्बात, अकीदों और फ़िरकों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज़ नारे और इशारे ममनू करार। अवामी मकामात पर असलहे की नुमाइश न करने का हुक्म। बलूचिस्तान भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। कोयटा में रहते हुए तमाम बलूचिस्तान के जितने इमाम बारगाह हैं, जितने जुलूस वगैरह है, उनके इंतज़ामात को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। उनके इंतज़ामात हम करते हैं। माह मुहर्रम हराम में जिस तरह इससे पहले ये कोयटा की रिवायात रही है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मुहर्रम बड़े जोश व अक़ीदत के साथ मनाते हैं। बलूचिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, भाईचारा और रवादारी की मिसाल कायम। सदर बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस आशिक हुसैन हज़ारा ने मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतजामात बेहतरीन करार दे दिए। मजहबी स्कॉलर मूसा हुसैनी के मुताबिक मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें अहले सुन्नत समेत तमाम मकातब फ़िक्र शिरकत करते हैं। सूबाई पैगाम आमन कमेटी के रुकन पादरी साइमन बशीर का कहना है कि मसीही बिरादरी मुहर्रम के जुलूसों में हर मुमकिन ताउन करती है। फीफा वर्ल्ड कप के मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से बराबर हो गया। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अर्जेंटाइन की अलजायर को शिकस्त। मेसी की पहली वर्ल्ड कप हैट्रिक। वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले मौमर तरीन खिलाड़ी बन गए। जर्मनी के क्लोजे का वर्ल्ड कप में 16 गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड भी बराबर। फीफा
ورلڈ کپ میں پاکستانی نشات پلیئر زیڈان اقبال کا بھی ڈیبیو. ناروے کے خلاف میچ میں عراق کی نمائندگی. پاکستان اور عراق کے جھنڈے زیڈان اقبال کے بورڈز پر نمایاں نظر آئے.